ایک سوال کرو، ایک سوال، زیادہ نہیں. ٹھیک، سوال ایک ہی ہے. سوال یہ ہے حسن افضل یاری صاحب، جیسے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑی سی بات مولا علیہ السلام سے ان کا حق چھینا گیا، غصب کیا لوگوں نے ان کا حق خلافت. تو کیا ہوتا کہ اگر یہ مولا علیہ السلام کو ان کا حق مل جاتا، اسلام کا نقشہ کیسے پلٹ ہوتا، قرآن میں رہ جاتا، تاکہ آج حکومت جو ہے آفات میں پکڑی ہوئی ہے، اس کا کیا نقشہ ہو؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت مہربانی. اس کا جواب سلمان کے کلام سے ہے. سلمان نے جب فرمایا کہ جب ابو بکر خلیفہ بنا تو سلمان نے وہاں پر خطبہ دیا، سلمان فارسی نے مسجد میں، وہاں پہ احتجاج کیا، انہوں نے استدلال کیا. میں اس کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے. اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حق نہیں چھینا جاتا اور صحابہ ان کی اتباع کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلی بات ہے کہ امت میں اختلافات پیدا نہ ہوتے، مختلف فرقے نہ بنتے، اور اللہ آپ کا بلا کرے سب ہدایت کے راستے پہ ہوتے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام حتماً پوری دنیا کو اسلام کے پرچم کے نیچے. اور وہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، کسی قسم کا تفرق نہیں ہے، کسی قسم کی ضلالت نہیں ہے، وہ سب اس کے اندر لاتے. اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی بشر کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، دنیائی علم ہو یا اخروی علم ہو، اس کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ بشر کو ابھی جو ہے مثلا پچھلے 150-200 سال میں ٹیکنالوجی کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے، ان سے پوچھتے، لوگ ان سے پوچھتے، جبرائیل ان کے پاس آتا ہے، سائنٹسٹ اپنے مشکل ترین سوالات ان سے کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے مشکل ترین حل کیا ہیں وہ بتا دیتے لوگوں کو اللہ کے علم سے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی ہدایت سے وہ بتا دیتے. تو بشر ابھی آپ سوچیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی جاتی. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی کہ وہ سب تربیت کرتے، وہ علم جس میں کسی قسم کا جہل نہیں، دنیائی علم بھی اخروی علم بھی، یعنی دنیا جنت بن جاتی، دنیا بالکل جنت بن جاتی. اچھا، سلمان نے مجھے مل جائے حدیث مل جائے، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک منٹ مجھے مل جائے وہ میں بھی اب کتاب دکھا دیتا ہوں. اچھا، یہ کتاب الاحتجاج طبرسی رحمہ اللہ ہے، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا قم اسوا میں چھپی ہے یہ کتاب. یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے، احتجاج و 12. احتجاج بولتے ہیں استدلال کو، عربی زبان میں احتجاج کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں آپ احتجاج سمجھتے ہیں نا کہ کوئی احتجاج کرتا ہے. احتجاج کا مطلب ہے استدلال، بیان کرنا، اتمام حجت کرنا. 12 صحابیوں کا اتمام حجت کرنا جنہوں نے ابو بکر کی خلافت سے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. ان میں سے ایک سلمان ہے.
سلمان نے خطبہ دیا تھا، کہا تھا یا ابا بکر الی من تسند امرک اذا نزل بک ما لا تعرفه والی من تفرغ اذا سئلت عما لا تعلمه. اے ابو بکر تو خلیفہ بن گیا ہے، خلافت کا ادعا کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، ثقیفہ بنی ساعدہ کے فوراً بعد، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ ابو بکر خلیفہ نہ بنے، انہوں نے مسجد میں آ کر انہوں نے استدلال کیا تھا. ان میں سے ایک سلمان تھے. سب کے سامنے سلمان نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، اگر تجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا تو جواب نہیں جانتا، کوئی تجھ سے ایسا سوال کرے جس کا تو جواب نہیں جانتا، تو کس کی طرف رجوع کرو گے؟ بلے ومن عذرك في التقدم على من هو اعلم منك واقرب الى رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ واعلم بتاویل کتاب اللہ عز وجل وسنت نبیہ. تیرے پاس کیا عذر ہے اس شخص پہ تم مقدم ہوئے ہو جو تجھ سے عالم ہے، تجھ سے بہتر دین کو جانتا ہے، اور تجھ سے اقرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بلی ومن قدمه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی واوصاکم به عند وفاته، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے مقدم فرمایا اور جس کی امامت کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اچھا پھر انہوں نے یہ کہاں گیا؟ ایک فرقہ ہے یہاں پر سلمان کا، شاید وہ ابو ذر کا ہے. بہرحال وہ جملہ یہ ہے، ایک صحابی کا جملہ ہے میں کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو نہ توڑو اور اس شخص کی اطاعت کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پر امام بنایا ہے، تو کیا ہوگا؟ بھلے آسمان اور زمین سے تم پہ برکات نازل ہوں اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی. اور اس طرح کے الفاظ ان کہتے ہیں. ابھی الفاظ مجھے نہیں مل رہے، میں ابھی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کی اطاعت کرتے آسمان کے پرندے اور سمندر میں جو مچھلی ہیں وہ آپ کی اطاعت کریں گے اگر ان کی آپ بات مان لو، تو بہت بڑی سعادات کا وہ وعدہ دے رہے تھے. لیکن میں ابھی مجھے وہ صفحہ نہیں مل رہا. بہرحال میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں، جواب مل گیا. آپ سلام علیکم، بات کرو جناب.